حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض ایسے بد نصیب ہیں جو شب قدر میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنانا۔ اچھا، اب یہ کون بد نصیب ہیں؟ پہلا تو وہ جو مسلسل شراب نوشی میں لگا ہے اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ دوسرا، والدین کا نافرمان۔ تیسرا، شرک کرنے والا۔ چوتھا، وہ جو مسلمانوں سے خام خواہ تعلقات توڑنے والا ہو۔ پانچواں، کینہ پرور، جس کے دل میں بلا وجہ بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شب قدر والے دن بھی محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ شب قدر محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس میں رحمت سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو رحمت کی مثال بارش کی سی ہے کہ جب بارش برستی ہے تو وہ گوبر پر بھی برستی ہے اور وہ پھولوں پر بھی برستی ہے، لیکن اگر پھول کسی سائے میں ہو، کسی شیڈ میں ہو، تو وہ شیڈ کے اوپر ہونے کی وجہ سے پھول پہ نہیں برسے گی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رات کو عام ہے، البتہ جو آدمی ان 5 نحوستوں کے سائے کے نیچے ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو فوری کرنے کا کام یہ ہے کہ ان 5 رذائلی صفات کے مقابلے میں اپنا محاسبہ کریں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو آدمی شراب نوشی کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ آج ہی اللہ سے توبہ کرے اور وہ یہ کہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے تو ان راتوں کی رحمت سے دور نہ کرنا اور میں اس کو ابھی چھوڑتا ہوں۔ اور پھر اللہ ہی سے دعا مانگتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس فتنے میں سے نکالے۔ دوسرا، جو آدمی مسلسل والدین کا نافرمان ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے اپنی نافرمانیوں کی معافی مانگے، اور اگر وہ فرما بردار بھی ہے تب بھی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا ان دنوں میں زیادہ اکرام کرے، تاکہ اس کے والدین کے دل میں اگر کوئی بات اس کے لیے ہو تو والدین اس سے شفقت سے کام لیں اور ان راتوں میں اپنے والدین سے اپنے لیے دعا بھی کرائیں۔ اور اس میں دوسری گزارش میری والدین سے ہے کہ اپنی معافی کو اپنی اولاد پہ آسان رکھیں، ان کی معافی مانگنے سے پہلے ہی ان کو معافی کا پروانہ دے دیں اور ان کو کہہ دیں کہ چونکہ آپ نے فلاں کام کیا تھا وہ غلط تھا، اس کے باوجود ہم آپ کو معاف کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت عظیم نیکی ہے۔ تیسرا، اپنا تفصیلی محاسبہ کریں کہ آپ کی طبیعتوں میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ ہو۔ یاد رکھیں، شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنے میں۔ ساری کائناتوں میں کوئی ذات بھی ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ اس کے علاوہ پھر یہ بات دیکھی جائے کہ میں نے کسی آدمی سے بلا وجہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف تعلق تو نہیں توڑا ہوا۔ اس کو کہتے ہیں بلا وجہ تعلق توڑنا، یعنی میرا تعلق اپنی ذات کے لیے تو نہیں ٹوٹا ہوا۔ اور اس میں اللہ والوں کی اور علماء کی رائے بہت اہم ہے۔ اس بات کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ جو آدمی آپ کو حرام کی طرف بلائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلائے، تو اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ مثال کے طور سے نوجوانوں کا بری صحبتوں میں دور رہنا، یہ تعلق توڑنا نہیں ہے بلکہ یہ الٹا عبادت کا اجر ہے۔ البتہ مسلمانوں سے بلا وجہ نہ ملنا یا ان سے قطع تعلقی کر دینا یا ان کے بارے میں بغض اور کینہ رکھنا، یہ شدید گناہ ہے اور اس کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کیفیت کا آدمی شب قدر کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے رشتوں کو نبھانے میں علماء اور مشائخ سے پوچھ کر چلیں تاکہ ان کی تفصیلی رہنمائی ہو سکے، اور اس کے لیے کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق یا بیعت یہ بہت اہم ہے۔